الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. عن انس عن ابی طلحة رضی اللہ تعالی عنہما قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، اپنا دکھ درد بیان کیا کہ بھوک نے بہت ستایا ہے، اور اپنے پیٹ سے ہم نے کپڑا اٹھایا، ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. بھوک کی وجہ سے جب پیٹ بالکل ساتھ لگ جائے تو انسان کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، تو پیٹ پر تھوڑا سا کوئی بوجھ باندھ لیں، اس سے کچھ کمر سیدھی ہو جاتی ہے. ہم نے دکھایا کہ حضرت اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا پیٹ سے، تو آپ کے پیٹ پر عن حجرین، دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی ایسے نہیں کہ آپ خود تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں اور خادموں اور ساتھیوں اور کارکنوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہو، اس طرح نہیں، بلکہ آپ بذات خود بھی مشکلات اٹھانے میں، تکالیف برداشت کرنے میں ان سے آگے ہوتے تھے. جی، ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کان احدہم یشد فی بطنہ الحجر، کہ کوئی لوگ اپنے پیٹ پر جو پتھر باندھ لیتے تھے، من الجہد والضعف الذی بہ من الجوع، یہ وہ مشقت اور ضعف ہو جاتا جو بھوک کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے پیٹ کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے پیٹ پر لوگ پتھر باندھ لیتے تھے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعت لا یخرج فیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. فی ساعت لا یخرج فیہا، یہ ایک ایسی گھڑی تھی کہ آپ اس وقت گھر سے آیا نہیں کرتے تھے، آپ اس وقت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن اچانک آج آپ نکلے. ولا یلقاہ فیہا احد، اور اس وقت کوئی آپ سے ملاقات کرنے بھی نہیں آتا تھا. سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کا وقت جو کچھ آرام کا وقت ہوتا، تو ایسا کوئی وقت تھا کہ آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے اور کوئی اس وقت آیا بھی نہیں کرتا تھا ملنے. آپ گھر سے باہر نکلے، فَأَتَاهُ ابو بکر، تو آپ نکلے ہی ہیں تو ادھر سے ابو بکر بھی اپنے گھر سے نکلے اور آپ کے پاس تشریف لے آئے. فقال ما جاء بك یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ کو کیا چیز ادھر لائی؟ انہوں نے فرمایا خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه، انظر فی وجهه، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں، وانظر فی وجهه، اور آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، زیارت کر لوں. مجھے بیٹھے بیٹھے زیارت کا شوق ہوا تو میں باہر نکل آیا. والتسلیم علیہ، اور آپ کو سلام پیش کرنا مقصد تھا. فلم یلبس، کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی،
ان جاء عمر، ادھر سے حضرت عمر بھی آ گئے. فقال، حضور نے پوچھا ما جاء بک یا عمر، عمر آپ کو کیا چیز لے کر آئی؟ قال الجوع یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ بھوک ہے اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے میں پریشان ہوا گھر میں تو باہر نکل آیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر تشریف لائے تھے، لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ جب ہمیں بھوک ستاتی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کر لیتے تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی اور اس سے ہمیں سرور اور سکون حاصل ہو جاتا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں تو آپ کو ملنے اور آپ کی زیارت کے لیے نکلا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قد وجدت بعد ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں محسوس کی ہیں، یعنی میں نے اپنے آپ میں بھی بھوک ہی محسوس کی ہے اور بھوک سے ہی پریشان ہو کر میں اس وقت گھر سے نکلا ہوں، حالانکہ یہ باہر نکلنے کا موقع نہیں ہے. اب یہ تینوں مل گئے. فانطلقوا الى منزل ابی الہیثم، ابو الہیثم ابن التیہان الانصاری ان کے گھر تشریف لے گئے. وکان رجلا کثیر النخل والشجر والشاء، اور ان کے پاس بہت سی کھجوریں تھیں، کھجوروں کے درخت تھے، والشجر اور بھی درخت تھے، والشاء اور بکریاں بھی ان کے پاس. وہ ایک متمول انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس کھجوروں کے باغ تھے جس کی وجہ سے گھر میں کھجوریں ہر قسم کی موجود رہتی اور بکریاں بھی کافی تھیں. لم یکن لہو خدم، ان کے پاس کوئی خادم نہیں تھے. خدم خادم کی جمع ہے، ان کے پاس کوئی خدام نہیں تھے، نوکر وغیرہ نہیں تھے، تو گھر کا سارا کام کاج بھی انہیں خود ہی کرنا پڑتا. فلم یجدوہ، یہ تینوں بزرگ جب اس کے گھر گئے تو وہاں وہ موجود نہیں تھے. فقالوا لامرأتہ، جا کر اس کی بیوی وہ ملی، ان سے کہا این صاحبک، کہاں ہے تیرا شوہر؟ فقالت انطلق یستعذب لنا الماء، اس نے کہا کہ وہ ادھر کو گئے ہیں ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے، پینے کا پانی لینے کے لیے باہر تشریف لے گئے. فلم یلبسوا ان جاء ابو الہیثم، کچھ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ابو الہیثم بھی تشریف لے آئے. بقربۃ، ایک مشکیزے کو، یزعبها، اٹھائے ہوئے تھے، فوضعها، یستعذب، عذب کہتے ہیں میٹھے پانی کو، باب استفعال میں چلا گیا. یستعذب میٹھا پانی لینا، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. اچھا جی. یزعبها، وہ مشکیزہ اٹھائے ہوئے تھے، فوضعها، آ کر انہوں نے مشکیزہ رکھا. ثم جاء، پھر آ گئے. یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر چمٹنے لگے، معانقہ کیا، گلے ملے اور محبت کرنے لگے. وَيُفْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اور اپنے ماں باپ کو بھی قربان کرنے لگے. میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اس طرح انہوں نے بڑی محبت سے استقبال کیا. ثم انطلق به الى حدیقتهم، ثم انطلق بهم، پھر ان کو لے گیا اپنے باغ میں. گھر باغوں کے ساتھ ہی اب درمیان میں لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے باغوں والے، تو باہر گھر سے نکلے اور باغ میں. فبسط لهم بساطا، وہاں جا کر کوئی بچھا دی، کوئی چیز بچھونا، دسترخوان. ثم انطلق الى نخلة، پھر وہ اپنی
کھجوروں کے پاس گیا، فجاء بقنو، وہاں سے خوشے توڑ کر لایا، فوضعه، اور آ کر اس نے حضور کے سامنے رکھا، خوشہ رکھ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تنقیت لنا من رطبه، آپ نے فرمایا کہ تو تازہ کھجوریں چن کر کیوں نہ لے آیا، یعنی پورا خوشہ ہی توڑ کر لے آیا، بیچ میں کچھ کچی ہوتی ہیں تو خوشہ ابھی کچھ دیر اور درخت کے ساتھ کھڑا رہتا تو باقی ساری کھجوریں بھی تیار ہوتی، تو آپ خوشہ ہی توڑ کے لے آئے، بیچ میں کچھ کچی ہوتی ہیں، کچھ پکی پکی توڑ کے لے آتے تاکہ باقی جو ہیں وہ پکنے کے لیے کھڑی رہتی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا او قال تخیروا من رطبه و بصره، میں نے یہ چاہا کہ تم اپنی مرضی سے تر اور خشک، یا رطب کہتے ہیں تر تازہ کھجوریں، اور بسر کچی کھجوریں، تر اور تازہ اور بسر یعنی کچی بھی کھجوریں کھائی جاتی ہیں جو زیادہ پکی ہوئی نہ ہو، ان کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی مرضی سے کچی پکی جو آپ کو اچھی لگیں آپ کھا لیں، اس لیے میں پورا خوشہ ہی توڑ لایا۔ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، انہوں نے پانی پیا اور وہاں سے کھایا بھی اس کو کھجوروں کو اور وہ پانی بھی پیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ نعمتیں، میری جان کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، من النعیم الذی، یہ وہ نعمتیں ہیں تسألون عنہ یوم القیامہ جو قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظل بارد، ٹھنڈا سایہ، رطب طیب، عمدہ کھجوریں، ماء بارد، ٹھنڈا پانی، اتنی چیزیں اللہ کھلاتے ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما، اب ابو الہیثم چلے گئے کہ آپ کے لیے اب ہم کھانا تیار کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحن لنا ذات در، آپ نے فرمایا کہ کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ بکری ذبح کرنے لگے کہ گوشت پکا کے کھلاتے مہمانوں کو، تو آپ نے فرمایا کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک نفع ہوتا ہے، تو اس کو ذبح کر لینے سے دو نفع ختم ہو جاتے ہیں، تو ایک نفع باقی رہتا ہے اگر وہ رہے، دودھ بچے پیتے ہیں، گھر میں بھی کام آتا ہے۔ تو کوئی ایسی بکری ہو جو دودھ نہ دیتی ہو وہ ذبح کر لینا۔ فذبح لهم عناقا او جدیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا عناق یا جدین، بکری کا بچہ، عناق بکری کا بچہ، جدین بھیڑ کا بچہ، مطلب کوئی چھوٹا بچہ تھا اس کو انہوں نے ذبح کر لیا۔ فَأَتَاهُمْ بِهَا، پھر پکا کے فوراً لے آیا، فَأَكَلُوا، سب نے کھایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لك خادم، آپ نے فرمایا تمہارا کوئی نوکر نہیں ہے؟ قال لا، نے کہا جی نوکر نہیں ہے، خود ہی سارا کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ قال فإذا أتانا سبي فأتنا، حضور نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو تو ہمارے پاس آنا، ہم تجھے کوئی غلام کوئی خادم دے دیں گے۔ فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم برأسین لیس معهما ثالث، کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آ گئے، رأسین، رأسن دو سر، یعنی دو غلام کہیں سے آ گئے، لیس معهما ثالث، تیسرا نہیں تھا، ادھر سے ابو الہیثم آ گئے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، آپ نے فرمایا ان میں سے جو تجھے پسند آئے وہ لے لے۔ انہوں نے فرمایا یا نبی اللہ اختر لی،
آپ اپنی مرضی سے میرے لیے اس میں سے جو بھی پسند کر کے مجھے دے دیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو آپ نے مجھ سے میرے ذمہ لگا دیا، اب مجھے بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کے لیے کوئی اچھا چناؤ کرنا پڑے گا، دونوں میں سے جو اچھا ہوگا۔ لہذا خذ ھذا، ایک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے لو، فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس میں یہ خوبیاں ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس میں اور بھی خوبیاں ہوں گی، تو آپ یہ لے لو۔ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کر۔ وَاسْتَوْصِ، میری طرف سے وصیت قبول کر لے، بھی اس کے بارے میں معروفاً، اچھا سلوک کرنے کی، یعنی میری یہ نصیحت بھی قبول کر لینا کہ اچھا سلوک کرنا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ فانطلق ابو الہیثم الی امراتہ، ابو الہیثم اس خادم کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے، فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی۔ فقالت امرأته، تو بیوی کہنے لگی، ما انت ببالغ ما قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کام پورا نہیں کر سکو گے جو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سلوک کرنا، یہ نمازی ہے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، میری وصیت قبول کرو، تو یہ اس پر عمل پورا نہ کر سکو گے الا ان تعتقہ، مگر اس کی صورت، اچھا سلوک کی صورت کیا ہوگی کہ آپ اس کو آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو سب سے بہتر پھر کیا معاملہ ہے کہ آزاد کر دیں۔ قال فهو عتیق، اس نے کہا میری طرف سے آزاد ہے۔ کیا عجیب لوگ تھے جی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث نبیا ولا خلیفتا الا ولہ بطانتان، اللہ رب العزت جب بھی کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتے ہیں، یا اس کا خلیفہ یا پیغمبر کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے، الا ولہ بطانتان، مگر اس کے دو گہرے دوست ہوتے ہیں۔ بطانتان یہ تثنیہ ہے بطانتن کا، اور بطانتن اصل میں اس لباس کو کہتے ہیں جو پیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لباس پہنتے ہیں نا، تو قمیص ہے، اس کے اوپر اچکن ہے، یا اس کے اوپر جرسی کوٹ ہے، لیکن لباس کا وہ کون سا حصہ ہے جو پیٹ کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگ رہا ہے، بنیان وغیرہ جو نیچے پہنا جاتا ہے، بدن کے اوپر کپڑا، اس کو بطانہ کہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ بولا جاتا ہے ایسے دوست کے ساتھ جو رازدار دوست ہو، ہر وقت ساتھ ساتھ ہو اور رازدار دوست ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نبی، ہر خلیفہ، اس میں یہ بتایا کہ جب نبی اور خلیفہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دوسروں کے ساتھ بطریق اولا ہے، یعنی سب لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کو دو ایسے گہرے رازدار دوست دے دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے تأمرہ بالمعروف وتنہہ عن المنکر، وہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ ایک ساتھی ایسا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اور ایک دوسرا ساتھی ہوتا ہے لا تألوہ خبالا، وہ کہیں بھی رسوا کرنے میں کمی نہیں کرتا، وہ برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے اور ہمیشہ برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا بندے کو رسوا کرنے کے لیے، وہ اس کو ہر وقت برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، دل میں برے خیالات ڈالتا ہی رہتا ہے۔ وَمَن یُوقَ بِطَانَتَ السُّوءِ، اور جو آدمی اس برے دوست سے بچ گیا، فقد وقیہ،
وہ صحیح معنوں میں محفوظ ہو گیا. یہ برا دوست جو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے، اس کے شر سے بچ جائے اور اس کی باتیں نہ مانے، تو وہ شخص جو ہے وہ ہر قسم کے نقصان سے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جاتا ہے. یہ بات یہاں اس لیے ارشاد فرمائی کہ اشارہ تھا کہ جیسے ابو الحسن کو دیکھو اس کے ساتھی نے مشورہ کیا دیا. ایک تو بیوی نے کہا، اور بیوی کے ساتھ وہ جو اس کا اپنا بطانہ، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر جو اللہ نے دو صفات رکھی ہیں جس کو بطانہ سے تعبیر کیا. بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر شخص کے دو قرین ہوتے ہیں، دو ساتھی ہوتے ہیں، دوست. ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو اچھائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اور ایک شیطان بھی مسلط ہوتا ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. انہی کو بطانہ تان کہا گیا. تو دیکھو ابو الحسن نے کس طرح اپنے اس اچھے قرین اور اچھے بطانہ جو ہے اس کی بات کو فوراً قبول کیا ہے اور نیکی کی طرف چلا گیا اور اس کو آزاد کر دیا. اور جو دوسرا ہوگا وہ ضرور منع کرتا ہوگا کہ دیکھو اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنا بڑا باغ ہے، اتنے گھر کے کام کاج ہیں، پانی بھی بھر کے لانا ہوتا ہے، مہمان آ جائیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی خود ہی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، تو ضرور ایک خادم ہونا چاہیے جو اس کو رکھ لے. اس نے ضرور منع کیا ہوگا، لیکن انہوں نے فوراً اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا اور نیکی کا کام کر لیا. سمجھ گئے جی؟ آگے چلیں جی. اچھا جی. حدثني قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی لأول رجل، میں سب سے پہلا آدمی ہوں، احرق دمن فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خون بہایا ہے. سب سے پہلے انہوں نے تیر چلایا، ظاہر ہے جس کو تیر لگا ہوگا اس کا خون بھی گرا ہوگا، تو میں سب سے پہلا آدمی ہوں. وفی سبیل وانی لأول رجل رما بسهم فی سبیل اللہ، اور میں ہی سب سے پہلا آدمی ہوں کہ اللہ کے راستے میں تیر پھینکا ہے. لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ، اور میں نے اپنے آپ کو اس حال میں بھی دیکھا تھا کہ ہم غزوہ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں ہم لڑنے جاتے تھے. فی العصابۃ، ایک جماعت ہوتی، من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں، ایک جتھے میں میں بھی ہوتا اور ہم لڑتے، غزوہ کرتے. اور ہمارا بھوک اور افلاس سے حال یہ ہوتا، ما ناکل الا ورق الشجر، ہم نہیں کھاتے تھے کچھ اور مگر درختوں کے پتے، کچھ اور کھانے کو میسر نہ ہوتا، ہم درختوں کے پتے کھاتے. والحبلہ، اور کیکر کی پھلیاں، کیکر کا درخت آپ نے دیکھا ہو، اس کو کانٹے ہوتے ہیں اور لمبی لمبی پھلیاں بھی لگتی ہیں، جس کو ہم تکے کہتے ہیں اپنی پنجابی زبان میں. تکوں کے ساتھ ہم کھیلا بھی کرتے تھے، تو وہ کھاتے. حتی تقرحت اشداقنا، حتیٰ کہ ہماری اشداق، یہ ہونٹوں کے جو کنارے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے دائیں بائیں کنارے جہاں دو ہونٹ ملتے ہیں، پنجابی میں تو اس کو وراچھے کہتے ہیں، وراچھے. آپ کو اردو کا لفظ کو بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، باچھیں. ہماری باچھیں پھٹ جاتی، یعنی وہ کھانے کی وجہ سے ہماری باچھیں پھٹ جاتی. میں نے ڈھونڈ لیا بعد میں، آپ نے بھی. جبڑے نہیں، جبڑے تو اندر کی چیز ہے، یہ ہونٹوں کے جو باہر کنارے ہیں دونوں، جہاں دونوں ہونٹ ملتے ہیں، باچھیں کہہ لیں، وراچھیں ہماری پھٹ جاتی. حتی ان احدنا لیضع
کما تضع الشاة والبعیر، جی، حتیٰ کہ ہمارا یہ حال ہوتا کہ ہم جب قضاء حاجت کرتے تو ڈالتے تھے جیسے بکری اور اونٹ، یعنی بکری اور اونٹ کیسے اپنا براز کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، یعنی معدے میں اتنا خشک ہو جاتا معدہ کہ پھر ہمیں بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح پخانا آتا تھا۔ یہ تو ہمارا بھوک اور افلاس اور ہماری قربانیاں ہیں۔ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ، اور آج بنو اسد جو ہیں وہ مجھے دین کے بارے میں تانا دیتے ہیں۔ یعذروننی بمعنی یعیبوننی، مجھ پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت لگائی تھی کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ اصل میں شکایت تو ان کی وہ بہانہ ہی تھا، عداوت کرتے تھے، تو انہوں نے یہ شکایت لگائی کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ تو یہ اس پر حضرت ناراض ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے اتنی اتنی قربانیاں دے کر دین سیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نماز سیکھی، اب یہ مجھے سمجھائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ لقد خبت اذا وضل عملی، میں تو پھر رسوا ہو گیا، خائب و خاسر ہوا، وضل عملی، اور میرے عمل برباد ہو گئے۔ یعنی اگر یہ ان کا کہنا سچ ہوا تو پھر میں تو برباد ہو گیا، میری تو ساری قربانیاں خراب، ختم۔ مطلب یہ تھا تقرحت، زخمی ہو جانا، پھٹ جانا، پھٹ جاتی تھی ہماری بانچیں، زخمی ہو جاتی، خشک اور کڑوے پتے اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہونٹ پھٹ جاتے، وراچھیں پھٹ جاتی۔ آگے دیکھیں جی، یہ دو بزرگ ہیں، خالد بن عمیر اور سویس ابو الرقاد، قالا، دونوں فرماتے ہیں بعث عمر بن الخطاب عتبہ بن غزوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا عتبہ بن غزوان کو، وقال انطلق انت ومن معک، آپ اور آپ کے ساتھی سب چلے جاؤ کسی مہم پر، ان کو کسی معرکے پر بھیجا کہ ان کو امیر بنایا ہوگا عتبہ بن غزوان، آپ اور آپ کے ساتھی چلے جاؤ، حتی اذا کنتم فی اقصى ارض العربی وادنا بلاد ارض العجمی، حتیٰ کہ جب تم چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں عرب کی سرزمین کا آخر ہے اور آگے پھر عجم کا ملک شروع ہو رہا ہے، عجم کی زمین کے بلاد کے قریب ہو جاؤ۔ فقبلوا حتی اذا کانوا بالمربد، تو پھر وہاں پر چلتے جانا حتیٰ کہ جب تم مربد میں پہنچ جاؤ، مربد میں پہنچ جاؤ تو وہاں پر جا کر یہ کام کرنا جو کام ذمہ لگایا۔ وجدوا هذا القزان، وجدوا هذا القزان، قزان ایسے پتھروں کو کہتے ہیں جو نرم نرم ہوں، جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے، سفید رنگ کے۔ تو وہاں پر تمہیں مربد میں جب پہنچو گے تو وہاں پر تمہیں اس طرح کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ فقالوا ما هذه، جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ قالوا هذه البصرہ،
تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، بصرہ ہے۔ فسارو حتی اذا بلغوا حیال الجسر الصغیر، یہ لوگ چلتے گئے حتیٰ کہ جا پہنچے ایک پل کے پاس، جسر الصغیر، حیال منا سامنے ایک چھوٹا پل نظر آ گیا۔ فقالوا ہا ہنا امرتم، تو ساتھیوں نے سب نے یہ محسوس کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ یہاں پہنچنا ہے۔ فنزلوا، پھر یہاں پر وہ لوگ اترے اپنی سواریوں سے۔ فذکر الحدیث بطولہ، پھر آگے لمبا واقعہ بیان کیا کہ وہاں کیا صورتحال تھی، کن کے ساتھ جنگ تھی، کیا معرکہ تھا، وہ سارا۔ تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے عتبہ بن غزوان کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَّابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو ایسے دنوں میں بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 لوگ ہوتے تھے، 6 اور 7واں میں تھا۔ ما لنا طعام، ہمارے پاس اور کچھ کھانے کو نہ ہوتا، الا برق الشجر، سوائے درختوں کے پتوں کے، حتی تقرحت اشداقنا، حتیٰ کہ ہماری بانچیں اس سے پھٹ جاتی۔ فالتقطت بردتا، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک چادر چھپا لی، فقسمتها بینی و بین سعد، چادر مل گئی مجھے کہیں سے، فالتقطت، مجھے چادر کہیں سے مل گئی، چھپائی نہیں، مجھے چادر ایک میسر آ گئی، میں نے اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیا، آدھی اپنے پاس رکھی اور آدھی میں نے سعد کو دے دی، سعد کو۔ فما منا من اولئک السبعۃ احد، اچھا یہ پہلے اپنے یعنی کہ مشقتوں کے اور اپنے جہد کے اور اپنی پریشانیوں اور فقر و فاقہ کے دن بیان کیے کہ یہ حال تھا کہ ہم بہت کم لوگ ہوتے تھے، 6-7، اور ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، ستر چھپانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ کہیں سے مجھے ایک چادر مل گئی، وہ میں نے اٹھا کر اس کو بھی ہم 2 لوگوں نے آپس میں پھاڑ کر اپنا ستر چھپانے کے لیے اس چادر سے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اتنا کم مائگی تھی، اتنا ہمارے پاس مشقت سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ آج فرمایا آج کیا ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ ان 7 لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ امیر ہیں شہروں میں سے کسی نہ کسی شہر کے، وہ شہروں میں سے کسی نہ کسی شہر کے امیر بنے۔ آج وہی لوگ، وہ 7 ہم جو تھے وہ سب گورنر لگے ہوئے بڑے بڑے ملکوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فتوحات اور اللہ نے خوشحالیاں عطا فرمائی۔ وَيَسْتَجْرِبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا، اور ہمارے بعد عمراء جو ہیں وہ ان سے تجربے حاصل کریں گے، بعد کے عمراء آ کر ان سے تجربے حاصل کریں گے، ان سے سبق حاصل کریں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں اور کس طرح ان لوگوں نے فیصلے کیے۔ بعد میں آنے والے لوگ، بعد میں آنے والے عمراء ان سے تجربے حاصل کریں گے، ان سے سبق حاصل کریں گے۔ تو بہرحال اس میں بھی انہوں نے اپنی وہ ابتدائے اسلام کے دور کی مشقتیں، پریشانیاں، فقر و فاقہ کے احوال انہوں نے بیان فرمائے۔ اچھا اب یہ پچھلی حدیث تھی وہ بھی، اور یہ حدیث ہے پیچھے سعد بن ابی وقاص کی، اور اس حدیث میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص اور اس کے چند ساتھیوں کا ذکر ہے جنہوں نے ابتدا میں بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ان 2 حدیثوں کا ترجمۃ الباب سے کیا تعلق؟ ترجمۃ الباب تو ہے کہ باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اوقات کیسا تھا، اور یہاں ان دونوں روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا بیان نہیں ہے، صرف
حضرت سعد بن ابی وقاص کا یا عتبہ بن غزوان کا یا اس طرح دیگر صحابہ کا ذکر تو ہے، حضور کا ذکر نہیں ہے، تو ترجمۃ الباب سے اس کو کیا مناسبت ہے؟ جی یہ سوال اس کا جواب بہت آسان ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں نہیں دی، صرف حضور نے قربانیاں نہیں دی، حضور تو اللہ کے نبی تھے، آپ میں تو تحمل، صبر، حوصلہ بہت بہت اعلیٰ، آپ کے تو ایک ایک ساتھی نے قربانیاں دی، ایک ایک ساتھیوں نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری اور گھاس اور پتے کھا کھا کر اور بھوک میں زندگی گزاری، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ عیش اصحاب، یہ عیش النبی کا جو ہے نا وہ اثر ہے، اور حضور کی یہ تربیت ہے۔ اور میں تو اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ سیرت صحابہ یہ جز ہے سیرت رسول کا، سیرت صحابہ یہ سیرت رسول کا جز ہے، اگر سیرت صحابہ کو نکال دیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو ادھوری نظر آئے گی، آپ کو اس میں کمیاں نظر آئیں گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے آپ کو اس لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ دین اسلام کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیں، غالب کر دیں، آپ اس لیے بھیجا۔ اب اگر دیکھا جائے اس مقصد کو پورا کیسے کیا آپ نے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف جزیرہ عرب کے چند شہروں کے اندر اسلام تھا، اور باقی چاروں پانچوں بر اعظم خالی تھے، وہاں تک کبھی اسلام نہیں پہنچا تھا۔ صرف عرب کے چند شہروں میں مکہ، مدینہ، طائف، یمن، بحرین، عراق کے کچھ علاقے، ادھر سے تبوک تک، یہ ان علاقوں میں اسلام تھا، بالکل محدود چند شہروں میں، باقی ساری دنیا تو ابھی پڑی ہوئی ہے، اور یہودیت اور عیسائیت ان کی بڑی بڑی مملکتیں، روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگایا تھا وہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، وہ ابھی پورا نہیں ہوا، تو کیا کہیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے وہ پورا ہوا۔ اب وہ پورا کیسے ہوتا ہے؟ جی وعلیکم۔ جی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرما دی اور خود دنیا سے تشریف لے گئے، اس جماعت نے وہ کام کر دیا، روم اور ایران کی سلطنتوں کو بھی اکھاڑ دیا، اور شام اور جناب یہ تمام علاقے حتیٰ کہ وہ بحر اوقیانوس تک جو ہے وہ بحری بیڑے اتار کر سمندروں کے جزیروں کو اور اگلے کناروں تک بھی اسلام پہنچا دیا، عرب و عجم کو فتح کیا۔ تو یہ اب مقصد پورا ہو گیا، تو یہ مقصد پورا کن کے ہاتھوں سے ہوا؟ صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ کی سیرت سے جدا دیکھا جائے تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کوئی کہنے والا کہے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے مقصد پورا کیے بغیر دنیا سے چلے گا، اسی لیے تو ایک بدماش نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا
ایرانی انقلاب کا جو بانی خمینی بدمعاش ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنے آخری وصیت نامے میں لکھا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سارے کے سارے پیغمبر دنیا سے ناکام گئے، حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے ناکام ہو کر واپس گئے۔ یہ اس بغیرت نے یہ لکھا۔ کیوں لکھنا پڑا اس کو؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں مانتے۔ ٹھیک، صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کی سیرت کو حضور کی سیرت کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کی عداوت ہے، صحابہ کی دشمنی ہے ان میں، تو اس لیے اس کو کیا کہنا پڑا؟ ناکام گئے۔ اب بتائیے کتنا بڑا الزام یا کتنا بڑا جھوٹ۔ اب صحابہ کرام کی سیرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت کا ایک جز اور حصہ سمجھیں، ان کی محنت اور جد و جہد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سمجھیں، ان کے حالات و احوال، ان کا جہد، ان کا فقر و فاقہ، ان کی محنتیں، ان کا بھوک اور ان کے غزوات اور ان کی قربانیاں، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت کا حصہ ہے۔ تو اس مناسبت سے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ جو ہے وہ ان دو حدیثوں میں آ گیا۔ ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے جو ہم نے عرض کر دی۔ سمجھ گئے جی بات؟ سمجھ گئے بات؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما يخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذى احد ولقد اتت علی 30 من بین لیلۃ ویوم وما لی ولبلال طعام یاکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخفت فی اللہ، مجھے اللہ کے بارے میں اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا، مجھ پر اتنا ستایا گیا، مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا دباؤ ڈالا گیا، اتنا ہراساں کیا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں کیا گیا۔ میں اس کی تھوڑی تشریح عرض کر دوں گا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اور مجھے اتنی ایذائیں دی گئی ہیں اللہ کے لیے، وَمَا يُوذَى أَحَدٌ، اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، اور پھر آپ نے اپنی ان مشقتوں میں سے ایک مشقت بتائی کہ 30 دن رات گزر جاتے تھے، یعنی پورا مہینہ بھی کبھی 29 کا ہوتا ہے، لیکن ہم تو 30 بتا رہے ہیں کہ مہینے سے بھی اوپر دن اور رات ایسے گزر جاتے تھے کہ میرے اور بلال کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہوتا تھا۔ بلال کا خاص طور پر نام اس لیے لیا کہ بلال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نوالا اور ہم پیالہ تھا، ہم نوالا اور ہم پیالہ۔ ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ بلال کو کوئی چیز کھانے کو مل جاوے اور وہ خود اکیلا کھا لے اور اس میں سے حضور کو نہ کھلائے، اور ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کھانے کو مل جائے اور آپ جو ہے وہ بلال کو کھلائے بغیر کھا لیں۔ تو یہ بلال کیا ہے، اتنا آپ کا قریب تھا اور ہم نوالا اور ہم پیالہ تھا۔ باقی لوگ تو اپنے اپنے برتنوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں کھاتے تھے نا، اس لیے بلال کا نام لیا کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، یا کلہ ذو کبد، جو کوئی بھی جگر والا کھا سکتا، ذو کبد جس کے پیٹ میں جگر ہے، یہ کنایا ہے ہر زندہ روح والی چیز سے، کیونکہ جس کے اندر بھی زندگی ہے، روح ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو جگر جو ہے وہ درد کرتا ہے، اور جب انسان کو کچھ کھانے پینے کو مل جائے
تو جگر کو ٹھنڈک حاصل ہوتی، کیونکہ جگر کو خوراک ملتی ہے، وہ خون بناتا ہے۔ تو کسی بھی جگر والے کے لیے کچھ کھانے کو کوئی چیز ہوتی، ہمارے پاس نہ ہوتی، اتنی چیز بھی نہ ہوتی ہے نا، الا شیئن، مگر کبھی کبھی کچھ اتنی سی چیز مل جاتی، یواری اب تو بلال، جو بلال کی بغل میں چھپا لیتا ہے۔ اتنی کو معمولی سی کچھ آدھی روٹی مل گئی یا کوئی دو چار کھجوریں مل گئیں جو بلال بغل میں چھپا کر لے آتا میرے پاس، اور ہم جو ہے وہ اس کو کھا لیتے، اتنا بھی نہ ہوتا تھا، اور مہینہ مہینہ پورا گزر جاتا تھا۔ اچھا جی، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہاں ہے، مجھے اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا اور مجھے اللہ کے بارے میں اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اس پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، ان کے احوال میں تو ایسے بھی آیا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ آدھا دھڑ زمین میں گاڑ کر باقی جسم کے اوپر سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ لوگوں نے گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا۔ اس طرح ان کو ستایا گیا، نبیوں کو پریشان کیا گیا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کو بھی اور ان نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی پہلے بہت اس طرح کے تشدد، خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح لوگ کرتے تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم میں، لوہے کی برچیوں کے ساتھ ان کے جسم میں چبھو کر ان کو کھینچ دیتے، جس سے ہڈی اور گوشت الگ الگ ہو جاتا، اور اس طرح ایذا دے دے کر ان کو شہید کر دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا زیادہ تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، صرف طائف میں آپ کو پتھر لگے ہیں جس میں آپ زخمی ہوئے ہیں، تو لیکن وہ تکلیفیں جو ہم پہلے نبیوں اور ان کے ساتھیوں کی سن رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اخفت فی اللہ ما یخاف احد، اوذیت فی اللہ وما یوزا احد، کہ مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ سوال سمجھ گئے؟ جواب بھی سمجھے جی؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں تکلیف اور پریشانی اور خوف، تشدد وغیرہ، اس کا تعلق جو ہے اگرچہ جسمانی اعضاء کے ساتھ بھی ہے، لیکن زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ احساس کے ساتھ۔ محسوس کس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف محسوس کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی اور شخص یہاں بازاری آدمی کو گالی دے دے، کوئی گالی دے دے ہمیں، تو ہمیں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ چلو بازاری آدمی ہے، بے وقوف آدمی گالی دے گیا۔ لیکن اگر ہمیں ہمارا بیٹا ہی گالی دے دے، تو گالی تو ایک ہی ہے، جتنی اس نے دی ہے اسی طرح کی گالی اس نے دے دی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کون سی گالی سے تکلیف زیادہ ہوگی؟ ہاں جی، اگر کوئی دوسرا آدمی ہمارا گریبان بھی پکڑے اور ہمارے منہ پر تھپڑ بھی مار دے تو ٹھیک ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں پریشانی ہوگی کہ ہمیں بے عزت کیا، لیکن خدا نخواست میں مثال دے رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں تو ایسی اولاد دی ہے کہ ہیرے اور موتیوں جیسے پیارے ہیں اور تابع دار ہیں اتنے، وہ ایسے دبک جاتے ہیں، جب میں گھر میں جاتا ہوں ایسے دبک جاتے ہیں جیسے گھر میں کوئی شیر آ گیا ہے ہمیں کھا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت دبے رہتے ہیں اور بہت اچھے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کی اصلاح فرما دے، دنیا کے فتنوں سے بچا دے،
اور علم کی دولت سے، قرآن و سنت کے نور سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرما دے۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اور گریبان پکڑ لے، جوتا بھی مار دے ہمیں، تو ہمیں تکلیف ہوگی کہ دیکھیں ہماری بے عزتی کی ہے اور ہمیں ظلم کیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح کی حرکت کوئی شاگرد کرے، کوئی اولاد کرے، پھر کیا ہوگا؟ یہ ذرا غور کریں۔ حالانکہ تکلیف تو جسم کو تو اتنی تکلیف آئی ہے نا جتنا دوسرے کے تھپڑ مارنے سے آنی ہے، اتنا ہی شاگرد کے تھپڑ مارنے سے آنی ہے۔ لیکن تکلیف کی شدت اور زیادہ اضافہ اور محسوس، یہ فرق ہے اس تعلق کی وجہ سے۔ تو اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے شفیق، ایسے شفیق، ایسے شفیق، باقی سارے نبی بھی شفیق، لیکن آپ کی شفقت ان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ اب باقی امتوں نے اگر اپنے پیغمبروں کو ستایا تو ان کو تکلیف محسوس ہوئی، خوف زدہ کیا گیا، ایذا دی گئی، ان کو ایذائیں ہوئیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی گئی تو آپ کو اس لیے اس ایذا کا احساس زیادہ ہوا کہ آپ تو بمنزل باپ کے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ تو بمنزل باپ کے ہیں، یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے اس طرح، جنہوں نے میرا تحفظ کرنا تھا، جنہوں نے مجھے خوش کرنا تھا، انہوں نے ہی میرے ساتھ ایسے کیا۔ تو اس لیے آپ کو محسوس اور دکھ اور تکلیف کا احساس آپ کو زیادہ ہوا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اور فرمایا وَلَقَدْ أُوذِیتُ فِی اللَّهِ وَمَا یُوذَىٰ أَحَدٌ۔ واقعتاً جتنا حضور کو ستایا گیا اتنا کسی اور کو ایذا نہیں دی گئی، جتنا آپ کو ہراساں کیا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب سمجھ گئے آپ بات؟ یہ ذرا باریک سی بات ہے، تو اس سوال کو اس طرح حل کر لیں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں جی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم الا على زفف، قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی صبح اور شام کا کھانا، روٹی اور گوشت جمع نہ ہوا۔ اولاً تو ایسے ہوتا نہیں تھا کہ صبح اور شام کا کھانا ہی میسر ہو جاتا، اگر صبح کا ہو گیا تو بس شام کو فاقہ، شام کو کھا لیا تو صبح کو فاقہ۔ اور اگر کبھی ہوتا بھی تو یہ نہیں تھا کہ روٹی اور گوشت، یہ کہ صبح کو اگر گوشت کھا لیا تو شام کو پھر دال ہے یا صرف کھجوریں ہیں۔ اس طرح دو وقت صبح اور شام اور دونوں وقت روٹی اور گوشت جمع ہو جاتا، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، یعنی بہت کم ہوا ہوگا۔ الا علی زفف، مگر کوئی زفف کا موقع ہوتا تو۔ زفف کیا ہوتا ہے؟ زفف کیا ہوتا ہے؟ ہوا کثرت الایدی، زیادہ ہاتھ ہوں، یعنی کوئی دعوت ہو جہاں زیادہ لوگ کھانے والے ہوں، کوئی دعوت کسی نے کی، یہ زفف اصل میں ضیافت سے ہے۔ جو مہمان آ گئے ہوں یا ہم کہیں مہمان گئے ہیں تو ظاہر ہے مہمانوں کی موجودگی میں پھر کھانے کا جو ہے وہ زیادہ انتظام و اہتمام ہوگا۔ تو وہاں پر جہاں بہت لوگ کھانے والے ہوں اور دعوت ہو، وہاں ایسا موقع ہو گیا ہو کہ روٹی بھی مل گئی اور گوشت بھی مل گیا۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں روٹی اور گوشت مل گیا صبح کو، اور شام کو اب گھر میں تو کچھ نہیں، تو کہیں دعوت ہو گئی، کہیں ضیافت ہو گئی، اور وہاں
لوگوں کے ساتھ مل کر کھا لیا ہو، تو اس طرح ہوا ہو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ آپ کی معمول کی زندگی میں صبح و شام ایک دن میں اس طرح کے کھانے میسر آ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سمجھ گئے جی؟ عن نوفل بن ایاس الحزلی قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جلیسا وكان نعم الجلیس۔ حضرت عوف بن ایاس الحزلی کہتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ہمارے ہم مجلس تھے، وکان نعم الجلیس، اور بہت اچھا ہم نشین تھا۔ وَإِنَّهُ انقلب بنا ذات یوم، ایک دفعہ ایک دن وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں لے گئے، انقلب بنا ہمیں آئے اور اپنے ساتھ لے گئے، حتیٰ اذا دخلنا بیتہ، حتیٰ کہ ہم ان کے گھر چلے گئے، ساتھیوں کو ساتھ لے گئے، وہ دخلا، خود گھر میں داخل ہوئے، فاغتسل، اور انہوں نے غسل کیا، ثم خرجا، غسل کیا یا ہاتھ منہ دھوئے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، ثم خرجا، پھر وہ باہر تشریف لائے ہمارے پاس، وَأُوتِينَا بِصَحْفَةٍ، اور ایک بڑا تھال ہمارے سامنے لایا گیا، فیہا خبز و لحم، اس میں روٹی اور گوشت، یعنی اعلیٰ قسم کا کھانا تھا۔ فلما وضعت، جب وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا، بکا عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کو دیکھ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ کھا بھی نہ سکے۔ فقلت له یا ابا محمد، نوفل بن ایاس الحزلی کہتا ہے میں نے عرض کیا ابو محمد، ما یبکی کا، کیا چیز نے آپ کو رلایا؟ تو انہوں نے بتایا، حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لم یشبع هو واہل بیتہ من خبز الشعیر، آپ نے اور آپ کے تمام گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقر و فاقہ اور وہ مفلسی اور تنگ دستی کے ایام یاد آ گئے۔ ہم تو دیکھو ہمارے سامنے گوشت، شوربہ اور روٹی، اعلیٰ قسم کا کھانا تھال بھرا ہوا۔ فلا ارانا آخرنا لما ہوگا خیر لنا، میں نہیں دیکھتا کہ ہمارا یہ جو معاملہ دوسرا ہے یہ ہمارے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ فلا ارانا، میں نہیں دیکھتا، آخرنا، ہمارا یہ جو دوسرا معاملہ ہو گیا حضور کے بعد کا، لما ہوگا خیر لنا، کہ یہ کوئی بہتر ہوگا، یعنی ہمارا معاملہ تو خراب ہو گیا، ہم تو اچھے اچھے کھانوں میں ہو گئے۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی بھی دیکھ لیں، فلا ارانا آخرنا لما هو خیر لنا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا آخر سے مراد عالم آخرت، انجام ہمارا وہ بہتر ہو جائے گا، یعنی ہم تو دنیا کی لذتیں حاصل کر کے ہی گویا اپنے اعمال کا بدلہ یہیں پر پا لیا، اور پتہ نہیں آخرت میں ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آخرت میں ہمیں کچھ اس سے بہتر ملنے والا ہے، کیونکہ جس کو دنیا میں کچھ نہ ملا ان کو زیادہ آخرت میں ملے گا۔ جب ہم نے دنیا کے اندر ہی اتنی نعمتیں اور اتنا کچھ جو ہے وہ استعمال کر لیا، تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے اعمال کا بدلہ یہیں پر دے کر ہمیں فارغ کر دیں اور آخرت میں ہمیں اس سے بہتر نہ ملے۔ اس بات کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس سے ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق دے، علم و عمل کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے، حدیث کا نور نصیب فرمائے۔ ہاں جی، یہ 2-3 باب رہ گئے ہیں، 2-3 سبق ہی ہیں، پھر انشاءاللہ لگتا ہے کہ اگلا ہفتہ یہ اس میں ہمارے یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نور سب کو نصیب فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اجازت لے لیں جی آپ سے۔